بسم اللہ الرحمن الرحیم. ڈیئر فرینڈس، اس سے پہلے میں آپ لوگوں کے لیے 2 ویڈیوز کر چکا ہوں. ہمارا جو ٹاسک ہے، جو ہم نے ابھی کرنٹ ٹاسک لیا ہوا ہے، یہ لٹریسی ڈپارٹمنٹ میں آنے والی جو آپ کی ڈفرینٹ سیٹس ہیں جو اناؤنس کی گئی ہیں لٹریسی ڈپارٹمنٹ کی طرف سے، اس پہ ہم ویڈیوز کر رہے ہیں. ہمارا مقصد ہے کہ 100% آپ کی سلیکشن کو یقینی بنانا. میں نے پہلے آپ سے عرض کیا تھا کہ 2 چیزیں اس میں ضروری ہوتی ہیں. پہلی چیز موٹیویشن، اور سیکنڈ جو ہے وہ ایک اچھی گائیڈ لائن آپ کے لیے. آج اسی کو یقینی بنانے کے لیے پہلے میں نے آپ کو بتا دیا تھا کہ ہم ہاریزونٹل ہیرارکی پہ بات کر چکے ہیں، اور اس کے بعد ہم ورٹیکل ہیرارکی پہ بات کر چکے ہیں اور ہاریزونٹل ہیرارکی پہ جائیں گے. ہمارا جو بنیادی مقصد ہے اس سے وہ یہ ہے کہ آپ لوگوں کو موٹیویٹ کیا جائے، آپ لوگوں کو ایک فرسٹ ہینڈ انفارمیشن دی جائے اور گائیڈ لائن دی جائے، پراپر گائیڈ لائن دی جائے. اس کے لیے کیونکہ میرا ایکسپیرینس رہا ہے، اچھا ریلیشن رہا ہے لٹریسی ڈپارٹمنٹ کے ساتھ، ایک ماضی کی خوبصورت یادیں رہی ہیں لٹریسی ڈپارٹمنٹ کے ساتھ. میں اس میں الحمدللہ 18 اسکیل پہ جب لٹریسی ڈپارٹمنٹ ڈسٹرکٹ آفیسر کے تو ان میں آئی اسٹوڈ سیکنڈ آل اوور پنجاب. پھر 17 پہ جب ڈسٹرکٹ آفیسر کی سیٹیں تو ان پہ بھی میری سلیکشن ہوئی. 17 18 ان پہ بھی میں نے کیا. میرے ساتھ کچھ دوست جن سے بڑا اچھا انٹریکشن رہا، جن کے ساتھ بڑا ایک پیار اور محبت والا رشتہ ہے، لٹریسی ڈپارٹمنٹ میں ابھی تک کام کر رہے ہیں. ایک تو آپ کے حوالے سے، آپ دوستوں کے ٹاسک کے حوالے سے اپنا ایک پرانا رشتہ، ایک پرانا ایک محبت کا جو ایک رشتہ ہے وہ دوبارہ سے اس میں ہریالی آ گئی، دوبارہ سے رشتے تازے ہو گئے اور دوبارہ سے ایک تازگی آ گئی اس ریلیشن میں، جو کہ نہ ملنے کی وجہ سے، دور رہنے کی وجہ سے جو دوری تھی وہ ختم ہوئی. تمام دوستوں سے ملاقات ہوئی. آج ان تمام دوستوں سے آپ کی بھی ملاقات کروانی ہے، اور یہ سیشن رکھنے کا مقصد یہ تھا کہ آپ کو لٹریسی ڈپارٹمنٹ کے بارے میں فرسٹ ہینڈ انفارمیشن دینا کہ لٹریسی ڈپارٹمنٹ ہے کیسے، یہ فنکشن کیسے کرتا ہے. آج میں جن دوستوں سے آپ کو ملوا رہا ہوں ان میں سب سے پہلے وقار خان صاحب ہیں، یہ مینیجر ایڈمنسٹریشن ہے. اس کے بعد اسد ہیں، یہ لٹریسی موبلائزر ہیں. اس کے بعد ڈسٹرکٹ ٹرینر خان صاحب ہیں، ان سے تعارف ہوگا آپ کا. انعام بھٹی صاحب ہیں، یہ ہمارے ڈسٹرکٹ لٹریسی کوآرڈینیٹر ہیں. پہلے ان کو PLC کہتے تھے، اب ان کو LC یا ڈسٹرکٹ لٹریسی کوآرڈینیٹر کہتے ہیں. تو ان دوستوں سے ایک تو آپ کا تعارف کروانا ہے. اس کے بعد یہ آپ کو لٹریسی ڈپارٹمنٹ کے بارے میں بتائیں گے. کچھ کویسچن جو یہاں پہ سیٹسفائیڈ ہو جائیں گے، کچھ انفارمیشن جو یہاں سے ہمیں مل جائے گی وہ اس کے بعد ان کے نمبرز بھی میں کوشش کروں گا فلیش کر دوں آپ کی اسکرین پہ. آپ کے پاس ان کے نمبرز بھی آ جائیں گے، تو ان سے آپ ڈائریکٹ بھی انٹریکٹ کر کے ڈپارٹمنٹ کے بارے میں جان سکتے ہیں. مقصد پھر آپ کو بتا دوں کہ مقصد ہمارا ہے موٹیویشن اور فرسٹ ہینڈ انفارمیشن اینڈ گائیڈ لائن. خان صاحب، سب سے پہلے وقار خان صاحب آپ سے شروع کرتے ہیں. آپ کا تعارف اور آپ کی جو ایکسپیرینس ہے لٹریسی ڈپارٹمنٹ کے حوالے سے، تو اس پہ تھوڑا سا. السلام علیکم جی. بسم اللہ الرحمن الرحیم. سب سے پہلے تو آپ دوستوں کو یہ بتانا مقصود ہے کہ بطور مینجمنٹ آفس میں مختلف اسائنمنٹس ہوتی ہیں، اور اس کے علاوہ جو فیلڈ کا سٹاف ہے وہ فیلڈ کی ایکٹیویٹیز کرتا ہے آفس والے، آفس مینجمنٹ کے حوالے سے. تو لٹریسی ڈپارٹمنٹ نان فارمل ایجوکیشن کا بیسک مقصد جو ہے، اکثر لوگ سوچتے ہیں کہ یہ ہے کیا چیز نان فارمل ایجوکیشن. جس طرح ایک ووکیشنل ٹریننگ ہے، ایک گورنمنٹ سیٹ اپ ہے. جب یہ نان فارمل کا لفظ آ جاتا ہے تو اکثر بچے پریشان ہو جاتے ہیں کہ یہ نان فارمل شاید کوئی علیحدہ سے ایجوکیشن ہے. مین جو لٹریسی یا نان فارمل بیسک ایجوکیشن کا مقصد ہے وہ بنیادی تعلیم پرائمری لیول تک. جس طرح گورنمنٹ سیٹ اپ میں پرائمری اسکول ہوتے ہیں وہ بچوں کو پڑھائی کے حساب سے پرائمری تک تعلیم دیتے ہیں. جو ہمارا لٹریسی ڈپارٹمنٹ ہے وہ بھی اسی طرح پرائمری سیٹ اپ تک 5ویں کلاس تک جو بھی بچے آؤٹ آف اسکول ہوتے ہیں. آؤٹ آف اسکول کا بات یہ ہے کہ کچھ ایسے مسائل ہوتے ہیں، بعض اوقات گھر سے اسکول اتنا دور ہوتا ہے کہ بچے وہاں ایزیلی، چھوٹے بچے ہوتے ہیں پرائمری لیول کے، وہ نہیں جا سکتے. دیہات میں اکثر یہ سیٹ اپ زیادہ قائم ہوتا ہے شہروں کی نسبت. شہر میں یہ کہ کنجسٹڈ ایریا ہوتا ہے، اسکول زیادہ ہوتے ہیں. پرائیویٹ اسکول بھی ان کے مقابلے میں آ جاتے ہیں جب گورنمنٹ سیٹ اپ نہیں ہوتا. لیکن دیہات میں اکثر یہ اپرچونٹی نہیں ہوتی بچوں کو کہ وہ اسکول دور دراز علاقوں میں جائیں یا ایسی جگہ پہ جائیں. تو وہاں پہ یہ پنجاب گورنمنٹ نے انیشیٹو لیا ہے کہ وہاں پہ زیادہ تر اسکول قائم ہوتے ہیں. تو بیسک جو پرائمری ایجوکیشن ہے اس میں سب سے پہلے نوٹ کرنے والی یہ بات ہے کہ اس میں سلیکشن کا کیا طریقہ کار ہے. جو ہماری ٹیچرز ہوتی ہیں ہائر کرتے ہیں وہ تو لوکلی ہم مینیج کرتے ہیں کہ وہاں پہ کوئی FA پاس BA پاس جو بھی جاب لیس ہے. مین جو ایجوکیشن سیکٹر ہے اس میں جو جاب اپرچونٹی ہوتی ہیں وہ تو ہیں کم، لیکن جو گھر میں
اڑوس پڑوس میں جو بچے ہیں ان کو ایک ٹیوشن تو پڑھا دیتے ہیں، لیکن اس کا یہ ہے کہ بچے کچھ معاوضہ بھی نہیں دے سکتے. تو پنجاب گورنمنٹ نے یہ انیشیٹو لیا ہے کہ وہاں پہ جو بھی اسٹڈی مٹیریل وغیرہ ہوتا ہے وہ اسکول والے ہی دیتے ہیں، جو ڈپارٹمنٹ ہی ان کو پرووائڈ کرتا ہے. نوٹ بکس ہو گئیں، ایس قسم کو ہو گئے. تو ان کو دیکھنے کے لیے تو پروجیکٹ انچارج ہوتے ہیں لٹریسی کوآرڈینیٹر، لٹریسی موبلائزر، ڈسٹرکٹ ٹرینر. لیکن آج ہم زیادہ بات کریں گے مینجمنٹ کے حوالے سے، جو ہماری اسائنمنٹس ہیں کہ اس کے متعلق کس طرح یہ ورکنگ اس کی کیا ہے. مینجمنٹ یہ ہے کہ ڈسٹرکٹ لیول پہ جو سی ای او ایجوکیشن ہوتے ہیں، چیف ایگزیکٹو آفیسر ڈسٹرکٹ ایجوکیشن اتھارٹی، ان کے سپرویژن میں ہی محکمہ آ جاتا ہے. لیکن جو اوور آل ڈی ڈی او پاور ہر چیز وہ ڈی او لٹریسی کے پاس ہی ہوتی ہیں. اس کے بعد نیچے کلیریکل سٹاف آ جاتا ہے. تو مینجمنٹ میں یہ ہے کہ جو بھی فیلڈ کی ایکٹیویٹیز ہوتی ہیں وہ آفس میں ہی پہنچتی رہتی ہیں. پھر ان کو ہیڈ آفس پہنچانے کے لیے، ان کو کمپائل کرنے کے لیے جو بھی رپورٹنگ ہے وہ آفس مینجمنٹ کے حصے میں آ جاتی ہیں. اس کے علاوہ اکثر وہاں پہ سوال ہوتا ہے کہ فیلڈ میں جو لڑکے جاتے ہیں یا فیلڈ سٹاف جاتا ہے اس کی کیا اسائنمنٹ ہے، ایل سی کی کیا ہے. وہ ظاہر خود ہی بتائیں گے آپ کو، لٹریسی کوآرڈینیٹر ہمارے ساتھ موجود ہے، وہ بتا دیں گے. میں نے صرف یہ آپ کو گائیڈ کرنا ہے کہ مینجمنٹ میں سب سے پہلے تو یہ ہے کہ آپ کو ویل ڈسپلنڈ ہونا چاہیے. پہلی بہت سی چیزیں ہوتی ہیں آفس میں، جس طرح آپ کسٹمر بھی آتے ہیں، ٹیچر بھی آتی ہیں، کوئی بھی بندہ آ سکتا ہے. تو سب سے پہلے یہ ہے کہ آپ کا جو بیہیویئر ہے وہ سب سے بیسٹ ہونا چاہیے. اچھا خان صاحب، میں معذرت آپ کو میں انٹرپٹ کر رہا ہوں. ایک تو آپ نے بہت خوبصورت بات کی ہے کہ اس ڈپارٹمنٹ کا پورا نام لٹریسی اینڈ NFBE ہے، یہ لٹریسی اینڈ نان فارمل بیسک ایجوکیشن. یہ آپ نے بڑا ایک اچھا اس میں اضافہ کر دیا ہے. اکثر بچے اس پہ کنفیوز بھی ہوتے ہیں کہ جب ان سے نان فارمل بیسک ایجوکیشن کی بات کی جاتی ہے تو وہ سمجھتے ہیں کہ یہ کوئی الگ سے چیز ہے. لٹریسی ڈپارٹمنٹ کیونکہ یہ ڈراپ آؤٹس کے لیے ہے، اڈلٹ کے لیے اور بہت سارے پروگرامس جو ہیں وہ سارے اس میں آ رہے ہیں. تو اس کا پورا نام جو ہے لٹریسی اینڈ نان فارمل بیسک ایجوکیشن ہے. یعنی نان فارمل یہ نہیں ہے کہ کوئی یہ غیر رسمی ہے. نان فارمل سے مراد یہ ہے کہ جو رسمی طریقہ کار ہے، جس میں آپ کے اسکولز ہیں، کالجز ہیں، آلریڈی آپ کے پرائمری، ہائر سیکنڈری اسکولس چل رہے ہیں. تو یہ ان کے لیے فیڈر اسکول ہے. میں نے پہلے آپ کو بتایا تھا فیڈر کے حوالے سے ہی ہم اس کو نان فارمل کہتے ہیں کہ رسمی طریقے سے جہاں پہ پڑھائی نہیں ہوتی، غیر رسمی طریقے سے بچوں کو جلدی سے کلاسز کروا کے فیڈر اسکول کے طور پر آپ کے رسمی اسکول کو دے دیا جاتا ہے. تو خان صاحب، اس میں آج ہمارا جو بیسک مقصد ہے وہ یہ ہے کہ ہم جو خاص طور پر سیٹیں آئی ہیں، ٹرینر کی آئی ہیں یا مانیٹر کی آئی ہیں یا اس کے علاوہ موبلائزر کی سیٹیں آئی ہیں، ہم اس بارے میں آگاہی چاہتے ہیں. آپ ہمیں تھوڑا سا شارٹ سا یہ بتا دیجیے کہ آپ ہیرارکی کیا ہوتی ہے ڈسٹرکٹ آفیسر کے ساتھ، یہاں پہ آپ کے آفس میں کون کون سے لوگ بیٹھتے ہیں. جی خان صاحب، آپ نے بہت اچھا سوال کیا. اس میں یہ ہے کہ سب سے اوپر تو ہمارے جو انچارج ہوتے ہیں وہ ڈی او لٹریسی ہوتے ہیں. لیکن ڈی او لٹریسی کے ساتھ جو پروجیکٹ انچارج ہیں ہمارے، جو فیلڈ ایکٹیویٹیز کو زیادہ دیکھتے ہیں، وہ لٹریسی کوآرڈینیٹر ہوتے ہیں. اس کے ساتھ جو ان کی مانیٹرنگ کے لیے لٹریسی موبلائزر آ جاتے ہیں. لٹریسی کوآرڈینیٹر جو ٹیچر کی سلیکشن وغیرہ ہوتی ہے یا ان کے فیلڈ میں جو بھی جس جگہ ضرورت ہوتی ہے اسکول بھی بنانا کس جگہ ہے، وہ ذرا لٹریسی کوآرڈینیٹر اور لٹریسی موبلائزر وہ دونوں فیلڈ میں جا کے جو ان کی بیسٹ لوکیشن ہوتی ہیں، مقصد ہے جہاں پہ 2 کلومیٹر تک گورنمنٹ اسکول نہیں ہے، وہاں پہ اتنے بچے موجود ہیں، 25 30 35 جو بھی ہیں، تو وہ اس کو پن پوائنٹ کرتے ہیں کہ کہاں پہ فیزیبلٹی بن رہی ہے آپ کے اسکول کی. وہ وہاں پہ جو بھی ڈیٹا کلیکٹ کر کے لرنر کا ہو گیا، جو وہاں پہ سوٹیبل ٹیچرز ہیں، کتنی تعداد ہے ان کی، وہ بتا دیتے ہیں. اور جو ڈسٹرکٹ ٹرینر ہے ہمارا، وہ جب ٹیچر ہائر ہو جاتی ہیں تو ان کی اسائنمنٹ اس کے بعد شروع ہوتی ہے. وہ ظاہر بعض کا ٹیچر ہم سمپل ایف ہی رکھ لیتے ہیں، ان کے پاس کوئی پروفیشنل ایجوکیشن نہیں ہوتی، جس طرح BEd CT، وہ بالکل انن ہوتی ہیں کہ ٹیچنگ میتھڈ کیا ہے. تو ڈسٹرکٹ ٹرینر جو ہے وہ ٹیچر کو یہی گائیڈ کرتا ہے کہ ان کا وے آف اسٹڈی کیا ہوگا، کس طرح بچوں کو پڑھانا ہے، ان کو تھوڑا سا ایک ہنٹ دے دیتے ہیں. تو خان صاحب، آپ کی بڑی مہربانی، شکریہ آپ کا. اب نیکسٹ جو ہے آپ کی اجازت سے ہی ہم انعام بھٹی صاحب کے پاس چلتے ہیں. انعام بھٹی صاحب اس وقت لٹریسی کوآرڈینیٹر کے طور پر، جو ڈسٹرکٹ لٹریسی کوآرڈینیٹر کے طور پر کام کر رہے ہیں. تو انعام بھٹی صاحب، ایک تو سر آپ اپنا تعارف کروائیں گے، دوسرا یہ میں آپ کو بتا دوں کہ آپ جتنے موبلائزرز ہیں جو باقی سٹاف ہے وہ ان کے انڈر کام کر رہا ہوتا ہے. ڈسٹرکٹ لیول پہ یہ سارا لٹریسی کا جو پروسیس ہے وہ اس کو انعام بھٹی صاحب دیکھتے ہیں بطور لٹریسی کوآرڈینیٹر کے. سر ایک تو آپ اپنا تعارف کروائیں گے. آپ ماشاءاللہ بڑی خوبصورت پرسنالٹی ہے آپ کی، بڑا ایک اس ڈپارٹمنٹ کو اٹھانے میں، اس ڈپارٹمنٹ کو آگے بڑھانے میں، کیونکہ میرا ذاتی آپ کے ساتھ ایکسپیرینس رہا ہے، آپ کا بڑا رول رہا ہے، بڑا کردار رہا ہے اس ڈپارٹمنٹ کو فوٹنگز دینے میں، اس ڈپارٹمنٹ کو چلانے میں، اس ڈپارٹمنٹ کو بڑا ڈپارٹمنٹ بنانے میں آپ کا ایک رول رہا ہے.
تو آپ اس پہ تھوڑا سا روشنی ڈالیں گے اپنے بارے میں, آپ کا انٹروڈکشن, اور پھر خاص طور سے ایل سی کے فنکشن اور پھر موبلائزر نے کیا کام کرنا ہے, کیونکہ ہمارے بچے مانیٹر, موبلائزر اور ڈسٹرکٹ ٹرینر کی سیٹوں پہ وہ کمپٹیشن ان کا ہے, تو ان کو تھوڑا سا بتانا ہے کہ یہ سیٹس کیسے کام کرتی ہیں, جب یہ فیلڈ میں جائیں گے تو ان کا کام کیا ہوگا, وہاں پہ ان کو کیا کیا سہولتیں, کیا کیا امراض ملنے والی ہیں, اور یہ سیٹ کیسی ہے, تو اس بارے میں تھوڑا سا بیان کریں. جی السلام علیکم. شکریہ خان صاحب. محمد انعام الحق بھٹی میرا نام ہے اور میں نومبر 2009 سے کام کر رہا ہوں. پہلے ہمارا یہ ڈیولپمنٹ سیکٹر تھا جس میں ہمارا ڈیزینیشن تھا پروجیکٹ لٹریسی کوآرڈینیٹر. اب یہ گزشتہ 2.5 سال سے ڈیولپمنٹ سے نان ڈیولپمنٹ میں آ گئی ہے, جس میں اب ہمارا جن کے ڈسٹرکٹ لٹریسی کوآرڈینیٹر یا لٹریسی کوآرڈینیٹر کا جو ہے ڈیزینیشن ہمیں ملا. باقی یہ کہ الحمدللہ جو لٹریسی کوآرڈینیٹر ہوتا ہے اس نے اپنی فیلڈ سٹاف سے بھی رابطہ رکھنا ہوتا ہے, پلس کمیونٹی سے بھی رابطے میں رہتا ہے, کیونکہ ہمارا کمیونٹی سے اور فیلڈ سٹاف سے برابر رابطہ رکھنے کی مین وجہ یہ ہوتی ہے کہ جہاں یہ فارمل سیٹ اپ نہیں ہوتے وہاں ہمارا یہ نان فارمل سیٹ اپ اسٹیبلش کیا جاتا ہے, سینٹر بنائے جاتے ہیں. اور مزید یہ ہے کہ جہاں بچے آؤٹ آف گوئنگ سکول کی تعداد زیادہ ہوتی ہے وہیں ہم یہ سکول اسٹیبلش کرتے ہیں. اور اس کے ساتھ ساتھ لٹریسی کوآرڈینیٹر کی یہ بھی ساتھ یہ ذمہ داری ہوتی ہے کہ پراپر یا ان ٹائم سیلری جو ہے ٹیچرز کی وہ بھی ساتھ, جیسے ہیڈ آفس ہمیں بجٹ ملتا ہے تو ہم یہ ود ان شارٹ ٹائم یا شارٹ پیریڈ میں ٹیچر کی جو سیلری ہے وہ بھی ڈلیور کرنی ہوتی ہے. تو دوسرا یہ کہ جو وہاں ہمارے فیلڈ سٹاف لوگ جاتے ہیں فیلڈ میں جہاں سینٹر ویک ہوتے ہیں تو یہ ہم ان سے رپورٹ لیتے ہیں, پلس خود بھی اور ساتھ جو لٹریسی موبلائزر ہوتا ہے یا اس سے اسی علاقے کی کمیونٹی کے ساتھ مل کے ہم میٹنگ ارینج کرتے ہیں تاکہ جو ویک سینٹر ہیں ان کو بہتری لائی جا سکے. تو اچھا بھٹی صاحب, میں یہ سمجھا ہوں آپ کی گفتگو سے کہ آپ ڈسٹرکٹ پہ جو موبلائزرز ہیں آپ کے یا باقی جتنا فیلڈ سٹاف ہے ان کے ساتھ کوآرڈینیٹ کرتے ہیں, ان کی سیلری اور ان کی جو فائنینشیل ڈسبرسمنٹ ہے وہ آپ کے تھرو ہو رہی ہوتی ہے, اور پھر یہ ہے کہ وہاں سے جو رپورٹ آتی ہے کہ کتنے لوگ لٹریٹ ہوئے, کتنے لوگوں کو آپ نے بطور فیڈر اسکول رسمی اسکولوں میں پہنچا دیا, یا کتنے لوگ ابھی تک آپ کے اسکولوں میں نہیں ہیں, یہ ساری رپورٹ جو ہے یا اسکول کہاں پہ بنانا ہے اس کی فیزیبلٹی کہ یہ. اچھا یہ ایک اہم سوال یہ ہے کہ کتنا فاصلہ ہوتا ہے آپ کے اسکولوں کے درمیان, کہ جو فارمل اسکول ہے اس سے کتنے فاصلے پہ آپ کا اسکول بنتا ہے؟ ہم کم از کم 1.5 کلومیٹر کے فاصلے پہ اسکول اسٹیبلش کرتے ہیں, لیکن زیادہ تر ہمارے جو فاصلے ہے وہ 2 کلومیٹر سے بھی زیادہ کے فاصلے پہ. اچھا یہ ایک اہم چیز جو آپ نے ذہن میں رکھنی ہے اور آپ سے کوشچن بھی ہوگا کہ اگر 1.5 کلومیٹر تک جو لا ہے وہ یہ ہے کہ 1.5 کلومیٹر تک اگر رسمی اسکول نہیں ہے, یعنی کوئی پرائمری کوئی ایلیمنٹری اسکول نہیں ہے, تو پھر وہاں پہ بطور فیڈر اسکول لٹریسی اپنے اسکول بناتا ہے. یہ بیسیکلی آپ بھی کاٹیج ٹائپ اسکول ہے, اور وہاں پہ آپ کا جو موبلائزر ہے یا اس کے علاوہ جو ایل سی ہے یا ڈسٹرکٹ آفیسر ہے وہاں پہ ان کی فنکشن شروع ہوتی ہے. بھٹی صاحب آپ کو بہت شکریہ. خان صاحب آپ ڈسٹرکٹ ٹرینر ہیں اور ڈسٹرکٹ ٹرینر کی اب سیٹیں بھی آ گئی ہیں, تو آپ کائنڈلی ہمیں تھوڑا سا گائیڈ کریں گے کہ ڈسٹرکٹ ٹرینر کا کیا فنکشن ہوتا ہے, ڈسٹرکٹ ٹرینر اس میں کیا رول پلے کرتا ہے, اور پھر آپ کا بھی ویسے ہی گنا گو آپ بڑی سیٹوں پہ آپ کی تبدیلی آئی ہے, بڑی اچھی آپ کو ترقی بھی آپ کی ہوئی, تو یہ سارے تھوڑا سا آپ نے بطور لٹریسی انہوں نے لٹریسی موبلائزر بھی کام کیا, بہت ساری سیٹوں پہ گنا گو تجربہ ہے ان کا, تو آپ شاید ساری سیٹوں کے حوالے سے تھوڑا سا بریف کریں, اور خاص طور سے ڈسٹرکٹ ٹرینر کی سیٹ ہے اس پہ تھوڑا سا ہمیں بریف کیجیے. جی سیٹ کیا؟ ضرور, بہت شکریہ. فرسٹ آف آل تو ظفر صاحب آپ نے جو ہے ہمیں اس قابل سمجھا ہے کہ ہم اپنے جو ہے پوائنٹ آف ویو یا اپنے ایکسپیرینس جو ہے وہ آپ سے شیئر کریں. تو وقار خان صاحب نے پہلے ایک بات کی ہے کہ وہ آپ نے بھی کی ہے کہ یہ نان فارمل غیر رسمی, یہ غیر رسمی یہ نان فارمل کیوں ہے, تو اسی بات کو تھوڑا سا میں کنٹینیو کرنا چاہوں گا کہ یہ جو نان فارمل یا غیر رسمی اس میں یہ ہوتا ہے کہ اس میں فلیکسیبلٹی آ جاتی ہے. مطلب یہ ہے کہ ہمارا جو سینٹر ہوتا ہے اس میں ہم ٹائم کی فلیکسیبلٹی بھی کر سکتے ہیں, بچے جس حالت میں ہیں اسی حالت میں آ جائیں. یونیفارم کی کوئی اگر مطلب ہے وہاں پہ اویلیبل نہیں ہے, کیونکہ ہمارے ایسے بیک گراؤنڈ سے جو بچے آتے ہیں تو سم ٹائم جو ہے ان کے پاس وہ یہ یونیفارم یا شوز جو پراپر ایک اسکول کی ڈریسنگ ہوتی ہے وہ نہ بھی ہو, تو ہم اپنا وہ جو ہے
उसमें वो कंसेशन है। ये कापी किताब भी आप देते हैं? जी, कापी नहीं है तो भी इशू नहीं है जी। ये और टाइमिंग कितनी है आपके स्कूल की? टाइमिंग कितनी? 4 घंटे हमारे स्कूल की टाइमिंग होती है और जितना भी ये टीचिंग मटेरियल होता है ये हम खुद प्रोवाइड करते हैं हर अच्छा, और दूसरा ये है कि जो वेकेशंस का है, जो छुट्टियां गर्मियों की या सर्दियों की छुट्टियां होती हैं, विंटर समर वेकेशंस है, तो वो भी आपके कम होती हैं मेरा ख्याल है। जी, इसमें ये है कि हमारी चूँकि ये ड्रॉप आउट बच्चे होते हैं कि जो अपनी एज से बड़े हो जाते हैं और कुछ बच्चे जो हैं वो झिझकते हैं कि अब हम बड़े हो गए, अब हम स्कूल नहीं जाते, तो इसलिए जो टाइम का ये है कि हमने ड्यूरेशन जो हमारा है वो 8 महीने का है। 8 महीने के ड्यूरेशन की वजह यह है कि उसमें जो जितनी भी सर्दियों और गर्मियों की छुट्टियाँ होती हैं ना, वो हमारी नहीं होती। जस्ट हमारी 15 छुट्टियाँ होती हैं गर्मियों में, तो वो तमाम छुट्टियों को बिना करके ये 8 महीने के हमारा सेशन होते हैं और हमने तकरीबन 40 महीने में 3.5 साल बनते, उसमें हमने प्राइमरी पास करवाना होता है। अच्छा सर, आपका जो मोबिलाइजर है इसका बेसिक फंक्शन क्या है, ये कैसे काम करता है? मोबिलाइजर ये कि जितने भी हमारे डिस्ट्रिक्ट में हमारे सेंटर होते हैं और उसी जो है हिसाब से तकरीबन 11 LM हमारे अब जो है काम कर रहे हैं और हर LM के पास तकरीबन 30 जो एवरेज जो है 30 स्कूल होते हैं। वो जो LM होगा उसके कंसर्न जितने भी 30 स्कूल होंगे ना, उनकी सारी मैनेजमेंट जो है वो एक लिटरेसी मोबिलाइजर के जैसे AEO है, मतलब ऐसे जस्ट लाइक एन AEO, ये AEO जिस तरह से असिस्टेंट एजुकेशन ऑफिसर फॉर्मल एजुकेशन में काम कर रहा है, तो आपका जो लिटरेसी मोबिलाइजर है तो इसने पढ़ाना नहीं है, इसने मैनेजमेंट देखना। मैनेजमेंट मतलब है कि हमने किसी भी अगर स्कूल की कोई रिपोर्ट करना है या कोई डाटा हमें रिक्वायर होता है तो हम उसी LM से लेंगे। अच्छा, एक तो मैं ये समझाऊँ सर कि आपका जो डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर लिटरेसी है या आपका जो लिटरेसी कोऑर्डिनेटर, डिस्ट्रिक्ट लिटरेसी कोऑर्डिनेटर बैठा हुआ है, तो उसको रिपोर्ट करनी है LM ने। एक ब्रिज है टीचर के दरमियान और आपने डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन के दरमियान। बिल्कुल ऐसे ही है। एक तो ये होगा। अब दूसरा, मुझे इसके पास अख्तियारात कितने हैं? अगर ये रिपोर्ट करता है किसी स्कूल के बारे में, या स्कूल बनाना चाहता है या नया स्कूल खोलना चाहता है, तो किस किस्म के अख्तियारात भी मोबिलाइजर? जी बिल्कुल, इख्तियारात की जहाँ तक बात है ना, वो ये होता है कि उसने उसी कम्युनिटी के अंदर रह के एक लोकेट करना होता है टीचर को। ठीक है जी, वो टीचर जो है वो मतलब है उसके जिसको लगता है उसको कि ये यहाँ से ये लोग पढ़े लिखे हैं या बच्चियाँ हैं या जो ख़वातीन अगर हैं पढ़ी लिखी, वो लेके आते हैं उनके डॉक्यूमेंट्स, वो ऑफिस में इंटरव्यू हम करते हैं उनका। ये LC साहब जो है DO साहब वो इंटरव्यू करते हैं और जो मेरिट पे हमें टीचर लगती है कि इनका मेरिट जो है वो मेरिट पे पूरा करती है तो उसकी सिलेक्शन करते हैं। अच्छा, उसकी सिलेक्शन मतलब यहाँ पे ही हो जाती है या फिर अपने हेड ऑफिस से आप उसकी को मंजूरी लेते हैं टीचर की सिलेक्शन के लिए? जी, उसकी मंजूरी लेते हैं। अच्छा, इंटरव्यू होता है, प्रोसेस सारा यही होता है। यहाँ से आप प्रोसेस कर लेते हैं, अप्रूवल के लिए हम भेज देते हैं, रिकमेंडेशन बना के भेज देते हैं अपने सेक्रेटरी साहब को और सेक्रेटरी ऑफिस से वो आपका अप्रूवल होके आ जाती है। ये आपका बेसिकली डिस्ट्रिक्ट जो मोबिलाइजर है उसकी ये फंक्शन है, वो ब्रिज है अपनी डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन और जो स्कूल है उसके दरमियान, और सारा फंक्शन देख रहा होता है। वो किस्म का मॉनिटर है, बिल्कुल AEO की तरह से या असिस्टेंट एजुकेशन ऑफिसर की तरह से काम करता है जैसे फॉर्मल इदारे में काम। अब मुझे सर थोड़ा सा आप ये बताएं कि ये मॉनिटर्स हैं, इनका क्या रोल है, और इसके अलावा जो आप डिस्ट्रिक्ट ट्रेनर के तौर पर किन लोगों को ट्रेन करते हैं और इस पे क्या क्या फैसिलिटीज़ क्या क्या है आपके पास? डिस्ट्रिक्ट ट्रेनर का जो रोल है वो जो मैं समझता हूँ कि सबसे जो है इम्पोर्टेंट रोल आप कह सकते हैं, क्योंकि जो टीचर जिसने टीचिंग करनी है बच्चों को, उसकी कैपेसिटी को जब हम इन्हेंस नहीं करेंगे तो वो आगे जो हमारा जो रिक्वायरमेंट है, जो हम काम चाहते हैं, वो हम टीचर से वो नहीं ले सकेंगे। तो डिस्ट्रिक्ट ट्रेनर की ये फ़राइज़ हैं कि जब हम टीचर जो है वो भर्ती कर लेते हैं, उनकी सिलेक्शन हो जाती है, तो फिर हम उन टीचर को ट्रेन करते हैं, उनकी ट्रेनिंग होती है। हमारे पूरे डिस्ट्रिक्ट में क्लस्टर बने हुए हैं, तहसील लेवल पे, मरकज़ लेवल पे, यूनियन काउंसिल लेवल पे हमारे जो है वो एक क्लस्टर बने हुए हैं, और हम नीड बेस पे भी जो टीचर्स को बुला के उनकी जो है वो ट्रेनिंग करवा देते हैं। जैसा कि अब ये SNC सिंगल नेशनल करिकुलम आया है तो उसमें कुछ तब्दीलियाँ थी, तो वो इंग्लिश में था, तो उनको टीचर्स को ट्रेनिंग करवाना बहुत ज़रूरी था। इसके अलावा जो है रिकॉर्ड की मेंटेनेंस होती है, स्कूल का एक अपना स्पेसिफिक रिकॉर्ड होता है, उसको जो है हमने वो मेंटेन करवाना होता है। और इसके बाद ये कि जो डिस्ट्रिक्ट ट्रेनर होता है वो उसकी अपनी भी ट्रेनिंग होती है। लाहौर में जो है वक्तन फ़वक्तन या डिवीज़नल लेवल पर या प्रोविजनल लेवल पर हमारी अपनी ट्रेनिंग होती है 5 डेज़ की, जो है 6 डेज़ की, कभी 3 डेज़ की।
تو وہاں پر جو ہمیں بڑے اچھے اچھے لوگوں کے جو ہے ٹریننگ لینے کا ہمیں جو ہے موقع ملتا ہے، اور پھر آگے ہم جو وہاں سے ٹریننگ لے کے موٹیویٹ ہو کے آتے ہیں، آگے پھر ہم ٹیچرس کو اپنے کو ٹریننگ دیتے ہیں، ان کی کیپیسٹی کو ڈیولپ کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ میں یہ سمجھا سر کہ یہ کیپیسٹی ڈیولپمنٹ کا انیشیٹو ہے، بالکل، اور اس میں یہ ہے کہ آپ مطلب ساتھ ساتھ جسے ہم آن جاب ٹریننگ کہتے ہیں، جی، جب اسکول آپ کا ٹیچر انڈکٹ ہوتا ہے تو اس وقت اس کو ٹریننگ دیتے ہیں، اور پھر آن جاب جو ہے وہ ٹریننگ ساتھ ساتھ ہوتی ہے، آن جاب بالکل فیلڈ میں جتنی ڈیولپمنٹس آتی ہیں آپ کو ٹریننگ کروا دی جاتی ہے، اور پھر جہاں پہ آ کے آپ ٹیچرس کو جو ہے وہ ٹریننگ دیتے ہیں۔ شکریہ خان صاحب۔ اب اسد، آپ بطور لٹریسی موبلائزر کام کر رہے ہیں، آپ کیسا سمجھ رہے ہیں یہ سیٹ؟ اس میں کیا اٹریکشن کیا ہے، کون سی ایسی باتیں ہیں جو ہمیں موٹیویٹ کریں گی؟ بیسیکلی جو لٹریسی موبلائزر کا مین کام ہے نا، وہ کمیونٹی کو موبلائز کرنا ہے۔ وہ جا کر کمیونٹی کو موبلائز کرتا ہے، وہاں کے جو اسکول کا سراؤنڈنگ ایریا ہوتا ہے ان لوگوں کو موٹیویٹ کرتا ہے اپنے بچوں کو اسکول بھیجنے کے لیے۔ وہ لوگ جب موٹیویٹ ہو جاتے ہیں تو وہ پھر ان کی کمیٹی بنا کر وہ اسکول میں بچوں کو داخلہ دلواتے ہیں، اور 2 اسکول چیک کرنے ہوتے ہیں ڈیلی ایک موبلائزر نے۔ وہ جا کے اسکول کو وزٹ کرتا ہے، ان کا رجسٹر حاضری مینٹین کرواتا ہے، اور بچوں کی اور ٹیچرز کی وہ مقصد ہے ان کی جو تربیت وغیرہ ہوتی ہے ان کو بتاتا ہے۔ ان کا مین مقصد جو ہے وہ کمیونٹی موبلائزیشن ہوتا ہے۔ وہ وزٹ بھی کرتا ہے اور ساتھ ساتھ کمیونٹی کو موبلائز کر کے زیادہ سے زیادہ بچوں کو اسکول میں داخلے کے لیے وہ قابل بنا۔ اچھا اسد، آپ نے بڑی خوبصورت بات کی ہے۔ پہلے ہم یہ سمجھ رہے تھے کہ یہ ٹائپ کی جاب ہے جو صرف ایڈمنسٹریشن میں ہے، کہ یہ ایڈمنسٹریشن کرتی ہے۔ جو ڈسٹرکٹ ٹرینر ہے، اب ڈسٹرکٹ ٹرینر ایک تو ڈسٹرکٹ لیول پہ یہ سارا لک آفٹر کر رہا ہوتا ہے ٹریننگ پروسیس کو۔ ان کے ہیڈ آفس میں جو ان کا جو سیکٹری آفس ہے، وہاں پہ جو ریسورس پرسنز ہیں، وہاں پہ جو فیکلٹیز ہیں، وہ ان لوگوں کو ٹرین کرتی ہیں، اور ٹرین کرنے کے بعد یہ ایک تو جو نیو انڈکٹیو ہوتے ہیں، جو نیا ٹیچر آتا ہے اس کو یہ ٹریننگ دیتے ہیں۔ اس کے بعد یہ ہوتا ہے کہ آن جاب ٹریننگ، جیسے ابھی کریکولم کی بات کر رہے تھے کہ نیا کریکولم آیا ہے، تو پھر اس کریکولم پہ جو کہ انگلش میں تھا تو ان کو ٹرین کیا گیا، پھر انہوں نے آ کے یہ ڈلیور کیا سارا آن جاب ٹریننگ دی جو پہلے ٹیچر ہے ان کو، یا پھر نیو انڈکٹیو جو کہ انڈکشن کہاں سے ہوتی ہے، جو موبلائز کر لیا موبلائزر نے کمیونٹی کو، بچے آ گئے، 1.5 کلومیٹر کا فاصلہ تھا، بچے بھی پورے ہو گئے، تو وہاں پہ انہوں نے ایک فیزیبلٹی بنائی، اپنے ایل سی کو بھیجی، ایل سی نے پھر ڈسٹرکٹ آفیسر کی کوارڈینیشن کے ساتھ ان لوگوں کو انٹروڈیوس کیے، اور پھر اپنے ہیڈ آفس سے اجازت لے کے تو باقاعدہ ٹیچر جو ہے وہ ہائر کر لیا گیا۔ یہ سارا پروسیس ہے۔ ایک اچھا سیشن رہا سر آپ لوگوں کے ساتھ، ہمیں بنیادی طور پر جو چیزیں تھیں وہ سمجھ میں آئی۔ انشاءاللہ آپ کے ساتھ جو مزید سیشنز ہیں اس پہ ہم ایک ایک چیز کو واضح کرنے کی کوشش کریں گے۔ امید ہے کہ آپ تمام دوستوں کو بھی یہ سارا پروسیس جو ہے لٹریسی ڈپارٹمنٹ کس طرح سے فنکشن کرتا ہے، اور یہ کہ لٹریسی اینڈ NFBE یا نان فارمل بیسک ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ کام کیسے کرتا ہے۔ آج ہم نے ورٹیکل کے بعد اس کی ہاریزونٹل ہیرارکی پہ بات کی، اور ڈسٹرکٹ ایڈمنسٹریشن اور آگے جا کے موبلائزر کیا کرتا ہے، ڈسٹرکٹ ٹرینر کیا کرتا ہے، مانیٹرز کی کیا جاب ہوتی ہے، یہ سارا سمجھنے کی کوشش کی ہے۔ میری کوشش ہوگی کہ آنے والی ویڈیوز میں آپ کو کنٹینٹ پہ بھی بات کروں کہ آپ نے سیلیبس کس طرح سے اس کو دیکھنا ہے، پھر پیپر کس طرح سے دینا ہے، انٹرویو کی تیاری کیسے کرنی ہے۔ انشاءاللہ سارے مرحلے میں قدم بقدم آپ کے ساتھ رہیں گے، اور اسی طرح سے اچھے اچھے سیشنز کے ساتھ آپ سے ملاقات ہوتی رہے گی۔ آج آپ لوگوں نے بہت سارا وقت دیا، ٹائم دینے کا شکریہ، تھینک یو ویری مچ، اللہ حافظ۔